بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کسی بھی قیمت پر کسی بھی تھرڈ کنٹری کی طرف سے مسئلہ کشمیر پہ پاکستان اور بھارت میں میڈیشن کے سخت خلاف تھے، اور یہ تو صرف مودی کا نہیں، بھارت کی حکومت کا ایک بہت پرانا موقف ہے۔ لیکن کل جب ان کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا تو مودی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فون کال سننے سے انکار کریں، اور فون انہوں نے سنا اور ٹرمپ نے ان کے ساتھ مسئلہ کشمیر پہ بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو فون کر کے بتایا کہ ان کی مودی کے ساتھ کیا بات ہوئی، اور پھر ٹرمپ نے خود ایک ٹویٹ کر کے یہ سارے معاملات پوری دنیا پہ آشکار کر دیے۔ تو ٹرمپ کی اس ٹویٹ سے جو بھارت کا ایک موقف ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بائی لیٹرل ایشو سمجھتا ہے اور تھرڈ کنٹری کی میڈیشن کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ اس کا موقف تو ٹرمپ نے ہی اس کی نفی کر دیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال میں ٹرمپ کی مداخلت سے کوئی بہتری آئے گی؟ وہاں پہ جو ایک قتل عام کا منصوبہ بنایا گیا ہے وہ منصوبہ ٹلا ہے کہ نہیں ٹلا، اور پاکستان اور بھارت میں جنگ کا خطرہ جو ہے یہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فورن افیئرز، اور جناب نوید قمر صاحب جو کہ حال ہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے ممبر ہیں، اور مشاہد صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، کشمیر کمیٹی کے ممبر ہیں، اور ندیم افضل چند صاحب جو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں اور ان کے مشیر بھی ہیں۔ تو مشاہد صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرمپ کی اور مودی کی گفتگو ہوئی، پھر ٹرمپ صاحب نے عمران خان صاحب کو فون کیا، تو اس میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت کھل کر ٹرمپ کو کہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ جموں و کشمیر میں ایک بہت بڑا ایک جینوسائیڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کو روکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی کی اور ٹرمپ کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد یہ جینوسائیڈ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ میرے خیال میں ایک تو خوشائند بات ہے کہ جو ہندوستان نہیں چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ کشمیر اتنا انٹرنیشنلائز ہوا ہے اس وقت، یو این سیکیورٹی کونسل میٹنگ، اس کے بعد یو این سیکیورٹی کونسل کا ایک بیان جس میں کشمیر کا ذکر ہے، اور کشمیر کے حوالے سے یو این سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کا ذکر ہے جس کی چینی سفیر نے بھی تائید کی، اور آج جو ٹویٹ آئی ہے ٹرمپ کی، اس نے خود کشمیر کا ذکر کر دیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ٹرمپ کا جو رویہ پاکستان کی طرف مختلف ہے جو پلوامہ میں تھا۔ پلوامہ میں آپ کو پتہ ہے بڑا پریشر تھا، ہر قسم کا تھا، تو ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کا موقف اجاگر ہو رہا ہے، اور کشمیر کے کاز کے لیے میرے خیال میں ضرور ادھر ایک ویو ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کا کہ ایک زیادہ خطرات نہ ہوئے۔ جنگ کا خطرہ نہیں ہے لیکن جینوسائیڈ کا خطرہ ہے۔ اچھا، ہاں، جنگ کا نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے جنگ کا خطرہ نہیں؟ جنگ کی جرت نہیں کر سکتے وہ۔ اچھا، میں نہیں سمجھتا، ان کو لیسن مل گیا تھا پلوامہ میں، جینوسائیڈ کا خطرہ ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے میر صاحب، تاریخی بات کر رہا ہوں، جو امریکن سسٹم ہے ابھی بھی، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بولٹن وغیرہ، وہ پرو انڈیا ہے۔ ٹرمپ اور جو امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پینٹاگون اور سی آئی اے، وہ اس طرف ہے۔ یہ مجھے یاد آ گیا 1971 کا واقعہ کہ ہنری کسنجر اور رچرڈ نکسن پاکستان کے ساتھ تھے، لیکن امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کا سسٹم ہندوستان کے ساتھ تھا۔ نوید قمر صاحب، مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ کا، یعنی کہ ایک بہت بڑے قتل عام کا خطرہ ہے لیکن جنگ کا خطرہ نہیں ہے۔ تو فرض کریں کہ یہ خدا نخواستہ یہ جینوسائیڈ کشمیر میں شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان تو پھنس جائے گا، کیا کرے گا پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، میں تھوڑا سا اس سے ایک مختلف رائے رکھتا ہوں۔ ایک تو اس وقت دنیا کا جو فوکس ہے وہ اس طرف اس لیے بھی آیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ دو ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ کسی ایسے فلیش پوائنٹ میں ہوں کہ ان کا، جیسے کہ کہتے ہیں دی ہینڈ از فورسڈ، مطلب وہ ایسے سچویشن میں ٹریپ ہو جائیں جہاں ان کو کوئی نہ کوئی ایکشن چاہتے نہ چاہتے کرنا پڑے، اور وہ جو ہے چیز ایسکلیٹ ہو سکتی ہے اس لیول تک کہ جو الٹیمیٹلی نیوکلیئرائز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ تو سب کا بہت زیادہ فوکس ہے۔ جہاں تک جینوسائیڈ کا تعلق ہے، ٹو بگن ود پہلا سٹیپ تو انہوں نے لے ہی لیا ہے نا، کہ 35A کو جب انہوں نے ختم کیا تو اس سے جو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی 1920 سے لے کے آج دن تک کشمیر کے لوگوں کو، کہ باہر کا کوئی شخص یہاں نہیں سیٹل ہوگا، وہاں یہاں پراپرٹی نہیں لے گا، یہاں اور کوئی مطلب وہ کشمیری نہیں بن جائے گا، وہ پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم
میرا خیال نہیں کہ وہ ایک جھٹکے میں یہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم وہ میجورٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پلان ہی یہ ہے کہ اس کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا جائے، جو کہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کے خلاف ہے بات. تو چاہے وہ فاسٹ ٹریک کریں یا وہ اوور لانگر پیریڈ، الٹیمیٹلی تو یہ بات جو ہے وہ ان اے وے جینوسائڈ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ان کا جو حق ہے، حق حاکمیت، وہ ان سے چھین رہے ہیں ون وے اور دی ادر. تو آئی تھنک یہ کافی ایک ڈینجرس پوائنٹ ہے. میں تھوڑا سا آپ نے جو سوال کیا تھا اوریجنلی اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات ابھی بھی درست ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو انٹرونشن تھی وہ ضرور دکھاتی ہے کہ ان کا ایک انٹرسٹ ہے اور وہ اس چیز میں اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کس حد تک وہاں اس ڈائریکشن میں ہوگا جو کہ پاکستان یا کشمیری لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں، وہ اس ابھی تک واضح نہیں ہوا. اگر صرف یہ کہنا ہے کہ بھئی سب کچھ ٹھنڈا کر دو، ہر چیز جو ہے وہ بزنس ایز یوزول پہ چلا جائے، تو وہ تو ٹھیک تو ہے، لیکن وہ اسٹیٹس کو کا وہ پہلا ایکشن کیونکہ ہندوستان نے لے لیا ہے، تو وہ تو اسٹیٹس کو کشمیر کے لوگوں کے خلاف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ندیم افضل چند صاحب، آج جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی وزیر خارجہ صاحب نے ایک بریفنگ دی ہے اس سارے معاملے پر، لیکن کیا یہ درست ہے کہ کچھ وزراء نے بھی ان سے سوالات پوچھے کہ یہ جو سلامتی کونسل میں پاکستان کو کیا خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹ تو جاری نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے زیادہ بریفنگ دی ہے آج اس ایشو کے اوپر، اور بڑی اچھی بریفنگ ہوئی تھی. جتنا مودی کے جو ٹرمپ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، جو طیب اردگان کے ساتھ، چائنا والوں کے ساتھ، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ، اور ابھی آگے بھی کہا گیا ہے کہ کس طرح ہم نے دوست ممالک کو اس ایشو پہ ساتھ لینا ہے. اور ایک پہلو یہ تھا. دوسرا اپوزیشن کا کردار بھی تھا کہ اپوزیشن بھی اس ایشو میں، میرے خیال کشمیر ایشو پہ سب اکٹھے ہیں ہم، یہ ایک بہت اچھی بات ہے. مشاہد صاحب اور نوید قمر صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کی جو کمیٹی ہے کشمیر پہ، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کشمیر کاز جو ہے یہ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ، کیونکہ اب 27 کو نیکسٹ منتھ میرے خیال پرائم منسٹر جا رہے ہیں خطاب کرنے جنرل اسمبلی میں، اس سے پہلے ایک دن پہلے مودی نے بھی کرنا ہے. تو ہمیں ایک تو پاکستان ایک انٹرنیشنل، جس طرح مشاہد صاحب نے کہا ہے، کامیاب. دوسرا یہ بھی ایک انڈین ڈیموکریسی بھی ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ گاندھی کا انڈیا نہیں رہا، وہ مودی کا بچر آف گجرات کا انڈیا ہے. وہ نہرو کا انڈیا نہیں تھا. وہ ان کی ڈیموکریسی جو تھی، وہ جمہوریت جو تھی، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن جتنی سیریسلی تھیں، جو منارٹی کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ایک آپ کے رول کو میں اپریشیٹ کروں گا، میڈیا کے رول کو بھی، کہ آپ لوگوں نے بھی جس طرح گورنمنٹ نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے کیا، آپ نے بھی ایک انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ایک میسیج دیا. اور فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان کے موقف کی یا کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ایک انٹرنیشنلائز کرنے میں میڈیا کا بھی بڑا کردار رہا ہے. تو میرے خیال میں اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ آزادی کی موومنٹ، اس کو ہم پولیٹیکل طریقے سے ہی لڑیں گے، اور اس کو ایک جس طریقے سے یہ لڑی جا رہی ہے، آزادی کی تحریک جس طرح چل رہی ہے، انشاءاللہ کشمیر کا جو کاز ہے وہ آپ منطقی آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مشاہد صاحب، جو ٹرمپ کی ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو اس ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ a tough situation but good conversations، یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ میری مودی کے ساتھ بھی اچھی کنورسیشن ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اچھی کنورسیشن ہوئی ہے. اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں گڈ کنورسیشن؟ ایک تو یہ فرق ہے کہ پہلے صرف ٹرمپ تھا مودی کا یار اور بڑی یاری دوستی تھی. اب اس نے کہا مائی ٹو گڈ فرینڈس. دیکھیں نا، انہوں نے دونوں کو اکویٹ کر دیا، پاکستان کے وزیر اعظم کو اور ہندوستان کے وزیر اعظم کو. سو وہ بھی ان کا جو خیال تھا، یہ ایک جو سپیس ہمیں مل گئی ہے، کیونکہ اب ٹرمپ نے لنک کر دیا ہے اپنا جو سیاسی مستقبل افغان امن پروسیس کے ساتھ، جس میں کلیدی کردار پاکستان کا ہے. ہمارا فوکس بڑا واضح ہونا چاہیے. یہ میر صاحب ایک بڑا بدبودار گینگ آف فور ہے. مودی، نریندر مودی، امیت شاہ، اجیت ڈوول اور RSS. اس جو چار کا ٹولہ کہہ لیں، گینگ آف فور کہہ لیں، جو اینٹی مسلم ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے ایتھنک کلینزنگ کی، یہ صرف کشمیر تک نہیں محدود رہے گی. یہ انہوں نے جس قسم کے جذبات ابھار دیے ہیں مودی نے،
تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا خوفناک کوئی سچویشن ہندوستان کے اندر ہو سکتی ہے. ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے دی پرنٹ میگزین میں, اس میں انہوں نے, اجیت ڈوول ہے اس کے جو 10 کی آفیشلز ہیں جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے کشمیر پہ کنٹرول کیا ہوا, ان کی تصویریں بھی لکھی ہیں. اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, پولیس والے بھی شامل ہیں اور 2 فوجی افسر بھی شامل ہیں, کہ یہ 10 لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے, اور جو کچھ بھی ہوگا کشمیر میں اس کے ذمہ دار یہ 10 لوگ ہوں گے. تو یہ اچھا, اور اجیت ڈوول اس کو کنٹرول کر, یہ وار کرمنلز کا ٹرائل کی تیاری تو ہوگی نا. آپ کو پتا ہے کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں اب یونیورسل جورسڈکشن ہے, ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں, کشمیری جا سکتے ہیں, ہمارے لوگ جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا فوکس بڑا واضح ہونا چاہیے. ایک کشمیر کے اندر ایک متحدہ محاذ بن گیا ہے. وہ جو سٹیٹس کو ہے, چاہے علی گلانی صاحب ہوں یا محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں یا فاروق عبداللہ صاحب ہوں, سب اس سے متفق ہیں کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور میر صاحب 17 مختلف انسرجنسیز ہیں ہندوستان میں. اگلے سال خالصتان کا ریفرنڈم بھی ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر اس نے بیج بو دیے ہیں اپنے تقسیم کے, تضاد کے اور علیحدگی کے. منی پور کا اسپیشل سٹیٹس ہے 371A. ان کو خطرہ پڑ گیا کہ اگر کشمیر کو اس طرح اینیکسیشن ہوئی ہے اور پارٹیشن بھی ہوا ہے تو یہ کام, ادھر کرسچنز زیادہ ہیں, ادھر بھی ہو سکتا ہے. سکھوں کا اپنا علیحدہ ایشو ہے, دالتس کا علیحدہ اپنا ایشو ہے. تو یہ جو مودی نے یہ کھول دیا ہے پینڈوراز باکس, یہ کہاں تک رکے گا؟ اور میرے خیال میں ہمیں بھی ایک نادر موقع ہے کہ اس کو سسٹین کریں اور ایک سیریس پالیسی ہو. اس دن شاہ صاحب اور میں اکٹھے تھے, نوید قمر صاحب, بڑی اچھی بحث ہوئی ڈسکس 17 اگست کو کشمیر کمیٹی کی, اور باقاعدہ ہم نے کہا کہ ایک جوائنٹ پالیسی ہونی چاہیے جس میں پولیٹیکل فورسز, پارلیمنٹ, حکومت, اسٹیبلشمنٹ سب شامل ہے, اور میڈیا کا تو بلکہ میں نے کہا کہ 70% جنگ جو ہے یہ پروپیگنڈا کی, میڈیا کی جنگ ہے. سفارتی جنگ, قانونی جنگ, سیاسی جنگ بعد میں. تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں, ہم کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں ہیں, ہم صرف فیکٹس بیان کر رہے ہیں. میں تو پروپیگنڈا کو پازیٹیو لے رہا ہوں کیونکہ پروپیگنڈا کا مطلب ہے کہ یہ میڈیا کی, ادھر سے پروپیگنڈا آتا ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اب نوید قمر صاحب, یہ مشاہد صاحب نے ذکر کیا, آپ بھی اور مشاہد صاحب بھی, ایک اسپیشل جو کشمیر کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, باقی سیکورٹی آفیشلز بھی ہیں, سارے اس میں شامل ہیں. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کل جو حکومت کی ایک انفارمیشن ایڈوائزر ہیں فردوس ہاشم سے, وہ تو کرٹیسائز کر رہی تھی اپوزیشن کو کہ وہ کشمیر پہ اس کا موقف ٹھیک نہیں ہے. تو یہ پھر ایک بڑی تھن لائن ہے, اس کو آپ کس طرح ساتھ لے کے چلیں گے کہ ایک طرف آپ پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اس مسئلے پہ؟ نہیں, یہ بات ایک حد تک درست ہے. دیکھو کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ جب جوائنٹ سیشن ہوا تب بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ایک ہی موقف اختیار کیا. کشمیری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, وہاں بھی ایک ہی موقف تھا. ان فیکٹ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز بول رہے ہیں, ہم تو پاکستانی ہو کے سارے کے سارے اکٹھے ایک اپنا سنسیئر ویو پوائنٹ دے رہے تھے, اور وہی ہوگا. تو میرے خیال کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس ساری چیز کو اس تناظر میں دیکھے. دیکھیں پالیٹکس تو ڈے ٹو ڈے افیئر ہے نا, وہ تو چلتا رہے گا. وہ تو اور کئی موقع آتے ہیں جہاں آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. یہاں جب آپ کو ایک براڈر کنسنسس بنا کے چلنے کی ضرورت ہے تو پھر اس میں جو ہے کوشش کریں کہ ایک تو اسٹیٹسمنشپ دکھائیں, لیڈ فرام دا فرنٹ, اور دوسرا یہ کہ پارٹیزن نہ بنائیں. یہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو تو نہیں ہے نا. تو یہ جو اس میٹنگ میں بھی انہوں نے بھی کہا کہ پن پرکس نہیں ہونے چاہیے. میں نے بھی کہا کہ ضرورت ہے ہیلنگ ٹچ کی, دست شفا کی. یہ ہم نے بات کی, صرف کشمیر کے مسئلے پہ تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ تو کوئی بڑا. لیکن وزیر اعظم صاحب اب سندھ کے ایک شیو مندر میں جا رہے ہیں جو تھرپارکر کے علاقے میں, وہاں پہ وہ مندر میں ہندو کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وہ مودی کو کوئی میسج دیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں وہ تو آفٹر آل از اے پرائم منسٹر آف پاکستان, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان, ان کا جو بھی نیریٹو ہوگا پاکستان کا نیریٹو ہوگا. تو یہ اچھا ہے. ایک تو بلکہ مائنارٹیز کو انوالو کرنا اپنے کاز میں, یہ ایک بہت پازیٹیو میجر ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب سا ایٹیٹیوڈ کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ ہم فوکس کرنے کے ہندوستانی گورنمنٹ کے, ہم مذہب پہ چلے جاتے ہیں. بھائی یہ مذہب کا تو ایشو نہیں ہے نا. ہندو یہاں کے ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہاں کا بھی ایک سرٹن سیکشن آف جو پاپولیشن ہے وہ مودی کو سپورٹ کرتا ہے. تو آپ یونیورسلائز نہ کریں, آپ دیکھیں کہ دوست دشمن اس میں کون ہے اور کس کو اور زیادہ دوست بنایا جا سکتا ہے.
جی ندیم افضل چند صاحب، یہ اس میں ہم اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب مودی صاحب جن کو ہمارے وزیر اعظم فاشسٹ کہتے ہیں، تو ان کو 23 اگست کو یو اے ای میں سب سے بڑا ان کا میڈل ہے، زائد میڈل، وہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو ہمارا ایشو ہے نا جی، کشمیر کا ایشو، یہ اس وقت ایک ایسا ایشو بن چکا ہے کہ یہ انسانیت کا جو ہے نا جی قتل، جو وہ انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب جو بھی اس کا ساتھ دے گا، جو بھی مودی کو، کوئی بھی ملک ہو، خواہ ہمارا کوئی دوست ملک ہو یا ہمارا مخالف ملک ہو، لوگ ان کے اپنے انٹرسٹ یقیناً ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے کاروباری انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر 1 پرائرٹی کشمیر ہے، کوئی اور دوست نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت کشمیر کے ایشو پہ جو ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی تہ دل سے قدر کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگ بھی جو مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی کم از کم اس جینوسائیڈ کے اوپر، اس قتل و غارت کے اوپر جو مودی بچر آف گجرات نے جو برپا کی ہوئی ہے، اس کو ایکسپوز کریں اور دنیا میں ساتھ دیں۔ اور دیکھ لیں آپ آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو کرسچینٹی بھی نظر آئے گی، اس میں آپ کو سکھ بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو سارے لوگ ہندو بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو پاکستان کا ہندو ہو یا کسی یورپین ملک کا ہندو ہو، بڑے بڑے لکھنے والے، بڑے پڑھنے والے، وہ بول رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو یہ ایشو آپ کو شاہد صاحب، برطانیہ کی ایک ممبر پارلیمنٹ ہے ناز شاہ، ابھی جب آپ فروری میں گئے تھے وہاں پہ تو وہ بڑی ایکٹیو تھیں آپ کے ساتھ، انہوں نے خط لکھا ہے یو اے کی گورنمنٹ کو، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو آپ شیخ زید کے نام پہ اتنا بڑا میڈل جو ہے وہ دے رہے ہیں مودی کو، آپ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں گے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ یو اے کی گورنمنٹ اپنا فیصلہ جو اس کو ریویو کریں؟ میرے خیال میں ممکن ہو سکتا ہے، کوئی ایسی حرف آخر نہیں ہے، اور یہ دباؤ اچھی بات ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ سے مسلمان ممبر سے آ رہا ہے۔ اور ناز شاہ میں بڑی دبنگ خاتون ہے، بڑی جان ہے۔ جب ہم فروری میں گئے تھے اور فارن منسٹر بھی تھے، میں پوری کمیٹی لے کے گیا تھا، تو انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا تھا۔ دیکھیں جی، اور آگے آپ نے دیکھا وہ فیصل رشید جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ، انہوں نے 50 ممبرز آف پارلیمنٹ کا جوائنٹ لیٹر بھی لکھ دیا، تو اس سے پریشر پڑے گا سیکورٹی کونسل کو، کیونکہ جو انہوں نے ٹھیک کہا کہ بچر آف گجرات ہے، اور جو اس نے جو گند ڈالا ہے اور وہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں اور اناؤنس کر کے کر رہے ہیں، وہ اس میں کوئی، اور ان کے ارادے جو ہیں، یہ بی ویری کلیئر، دے آر بلیورز ان اکھنڈ بھارت۔ یہ جو کراؤڈ ہے نا، یہ گینگ ہے، یہ چار کٹولہ میں بات کر رہا ہوں، ان کا مقصد یہ ہے پاکستان کو کمزور کرنا، مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ تو کاروباری انٹرسٹ تھوڑے بہت ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے، لیکن یہ لارجر ایشو جو ہے، اور شیخ زائد تو بہت عظیم آدمی تھا، ہی واز اے گریٹ فرینڈ آف پاکستان، اور بڑا اصولی موقف اختیار کیا، ہم نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا اور انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا۔ تو اس سے میرے خیال میں بڑا غلط میسج جائے گا۔ تو نوید قمر صاحب، کیا ہم اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یو اے کا اندرونی معاملہ ہے اور ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، یو اے کا اندرونی معاملہ کیسے ہوا؟ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کسی کو ریکگنائز کر رہے ہیں ایز اے پرسن ڈیزرونگ آف دا یور ہائیسٹ سول ایوارڈ، تو آپ نے ویسے خود ہی باؤنڈری کراس کر دی نا۔ اپنے ملک میں اگر کسی کو دے رہے ہوتے، کسی یو اے نیشنل کو دے رہے ہوتے، تو مے بی دیٹ واز دا فیکٹ۔ پر یہاں مودی کو دینا مطلب مودی کے سارے ایکشنز کو جو ہے آپ انڈورس کر رہے ہیں، اور انکلوڈنگ جو بربریت اس وقت کشمیر میں ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کی بات ہے اور ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم اگر جاتے ہیں تو پھر اس میں ہماری کامیابی کے امکانات کیا ہوں گے؟